السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے گاؤں دکھائیں گے جہاں صاف شفاف چشمے، صاف ستھرا ماحول اور گھنے جنگلات ہونے کے باوجود بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بالکل ویران ہوا، اور 2010 سے پہلے یہ تاریخی گاؤں آج کھنڈرات کا تصور پیش کر رہا ہے۔ اس کو ویران کرنے کی سب سے بڑی وجہ بنیادی سہولیات کے نہ ہونا ہے، جو کہ ریاست کی عدم توجہی کی وجہ سے ہوا۔ ان سارے معاملات کو آپ کے سامنے لانے کے لیے پاک قومی ٹی وی کی ٹیم نے کوہستان لوئر کے علاقہ دوبیر بالا کے گاؤں کھلٹو کا رخ کیا۔ یہ چشمہ جو ہے یہ مختلف جڑی بوٹی کے جڑیں ہوتی ہیں وہاں سے آتا ہے، اور وہاں سے ان پتھروں کے آتے یہاں کے سردی کے ٹائم میں یہ کافی گرم ہوتا ہے، اور گرمی کے ٹائم میں دیکھا جائے تو یہ زبردست ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب ہم پانی پیتے ہیں اس میں بھی درختیں وغیرہ ان کی جو جڑ کی جو توانائی ہے وہ اس پانی میں آتی ہے، اور پیتے ہیں تو یہ قسم یہاں اس پانی سے جو ہے لوگوں کا دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ اور ہر وقت گرمیوں کے سیزن ہو، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اسی چشمے کے پاس آتے ہیں، یہاں ہاتھ منہ دھوتے ہیں، وضو بناتے ہیں، نہاتے ہیں، پیتے ہیں، جس سے جو ہے طبیعت ان کی فٹ فاٹ رہتی ہے۔ میں اس وقت یار کے ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوں۔ یہ تقریباً آج سے کہا جاتا ہے کہ 200-300 سال پہلے کی درخت ہے۔ یہاں جو ہے 2010 کے سیلاب سے پہلے کافی لوگ اس درخت کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، اور یہاں جو ہے یہ ایک علاقہ ہے، اس کو کھلٹو کہتے ہیں، اور یہ سرخی دھار کا علاقہ ہے۔ تو 2010 سے پہلے یہاں بہت زیادہ لوگ یعنی جو سرخی دھار سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہاں فیملی کے ساتھ آتے تھے، لیکن بدقسمتی سے 2010 کے بعد جو سیلاب ہوا اور اس کے بعد روڈ نہ بن سکا، تو اس کے بعد جو ہے لوگوں کا رجحان بالائی علاقوں سے کم ہوا ہے۔ اب لوگ بڑے مشکل سے زیریں علاقوں میں گزارا کر رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہ سیاحت کے حوالے سے ایک زبردست علاقہ ہے، لیکن روڈ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بہت مشکلات ہیں۔ یہاں 2010 سے پہلے جو تھے وہ ویویز گھر بنے ہوئے تھے اور لوگ یہاں پہ مقیم تھے، لیکن اب وہ کنڈھات نظر آئیں گے۔ وہ سارا سسٹم یہاں ایک دم ختم ہوا۔ یہ 2010 کی جو سیلاب آئی ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو بہت سے علاقے جو ہیں وہ کافی مشکلات کے سامنے چلی گئی ہیں، کافی علاقے خالی ہو گئے ہیں، کیونکہ جو حکومتی وقت ہے وہ ہمیں صرف وہ سہولیات مہیا نہیں کر سکتی ہے جو ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ 2010 سے پہلے یہاں باہر سے بھی لوگ اس علاقے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، لیکن 2010 کے بعد جو ہے زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی۔ یہ کھلٹو کی مسجد تھی، یہ جو یہاں جو سب سے بڑا گاؤں تھا اس گاؤں میں یہی مسجد تھی، اور اس وقت کے جو سب سے بڑے اور مشہور کوہستان کے عالم دین تھے مولانا گل شہزادہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی میں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ اسی مسجد میں درس بھی ہوا کرتا تھا۔ جیسا ہی یہ گاؤں ویران ہوا، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا گھر تھا وہ بھی خالی ہو گیا، اور آپ کو صرف ابھی کنڈھات ہی کنڈھات نظر آتے ہیں۔ ان کے کھیت تھے، یہاں سے وہ جو ہے ان کے لیے اناج وغیرہ سبزی یہ ساری چیزیں انہی کھیتوں میں ہوتی تھی، جو کہ 2010 کے بعد اس گاؤں کے خالی ہونے کے بعد اب جو ہے ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانٹوں کے وہ کسی بھی خیر کے نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو کھیت تھے وہ کس حال میں پڑے ہوئے ہیں، سارے پتھر آ گئے، اس کی دیواری نیچے گر گئی۔ مطلب 2010 کے بعد
یہ کھیت جو ہے یہ بھی کنڈرات کا تصور پیش کرتے ہیں۔ 2010 کے سیلاب سے پہلے یہاں جو گاؤں آباد تھا، یہاں بہت زیادہ قسم کے فروٹ ہوا کرتے تھے، خاص کر اخروٹ کی جو درختیں تھی وافر مقدار میں اس میں اخروٹ ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ آپ سامنے دیکھیں گے جنگلی چیری جس کو کہتے ہیں اردو میں، وہ یہ ایک انتہائی قسم کی زبردست ذائقہ والا چیز ہوتا ہے جنگلی چیری، اور اس کو یعنی مختلف لوگوں کو بھیجا جاتا تھا اور اس کو بہت بڑا جو ہے تحفہ سمجھا جاتا تھا کہ بہت بڑے ہدیہ کسی نے بھیجا ہے، اور وافر مقدار میں ہوتی تھی۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھے جائیں تو یہ سامنے جو درخت آپ کو نظر آ رہے خوبانی، اوریجنل خوبانی ہوا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ نیچے انجیر کی درختیں ہیں، اور یہاں جو اوریجنل انجیر ہے وہ بھی بہت زیادہ مقدار میں ہوتی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے جیسے ہی 2010 کے بعد یہ گاؤں ویران ہوا، اسی اثنا میں یہ سارے فروٹ کی جو درختیں تھیں انہوں نے بھی پھل دینا چھوڑ دیا۔ تین یونین کونسل کے علاقے یہاں اس علاقے کے بالکل سامنے تھے، جیسے سامنے گڑھ کی علاقہ دوبیر پائن میں آتا ہے، اس طرح سامنے جو علاقہ ہے یہ دوبیر خاص میں آتا ہے، اور یہ جو بالائی علاقے ہیں یہ دوبیر بالا میں آتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو دلفریب مناظر تھے یہ ان کے سامنے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہاں دیکھا جائے تو صحت کے حوالے سے بالکل گھنے جنگلات ہیں، بالکل صاف، جس طرح میں نے چشمے کا ذکر کیا، صاف شفاف پانی ہے، اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو زبردست تر و تازہ ہوا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہاں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ بہترین ہیں، لیکن ان سارے معاملات جو ہے وہ جا کے ایک جگہ پہ اٹکتی ہے کہ یہاں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئے ہیں اور وہ اسی جگہ پہ آنے سے مجبور ہو گئے ہیں۔ ناظرین، جس طرح ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک ایک چیز آپ کو دکھا سکیں، لیکن یہ جو زبردست گاؤں تھا، لوگوں کا ایک زبردست مجمع یہاں ہوتا تھا، لیکن 2010 کے سیلاب کے بعد یہاں جو ابتدائی جو سہولیات ہیں، روڈ نہ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں دوسرے انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، وہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے یہ گاؤں بالکل ویران بن گیا۔ اس کے ساتھ یہاں کی جو سیاحتی مقامات تھے وہ بھی سارے لوگوں کی نظروں سے بوجھل ہو گئے۔ تو میں گورنمنٹ آف پاکستان سے، صوبائی حکومت سے، اس کے ساتھ جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ 2010 کے بعد ہمارے دوبیر کے کافی علاقے جو ہیں وہ ویران ہو گئے، بنیادی سہولیات ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے خدا کے لیے اس ٹورزم کے طرف، سیاحت کے طرف دوبیر و دیگر جو کوہستان کے علاقے ہیں بہت بڑے بڑے علاقے ہیں، اور بہت زبردست جو سیاحت کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ان میں موجود ہیں، سڑکیں وغیرہ بنا کے ان علاقوں کو پروموٹ کیا جائے اور یہاں کی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔